السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سنہرے لوگ میں آپ کا میزبان سید عبدالباسط۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو پاکستان کے لیے بہت ہی خدمات انجام دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ تفصیلی بات چیت کر رہے ہیں، ان کا انٹرویو کرتے ہیں۔ تو آج ہی اس سلسلے کی ایک معروف شخصیت، کراچی شہر کی معروف شخصیت، ادبی بھی ہیں، ثقافتی ہے اور معروف مرثیہ گو شاعر سید جاوید حسن سے آج ہماری تفصیلی بات چیت ہوگی۔ ناظرین، سید جاوید حسن صاحب نہ صرف سیاحت اور سفر کے اور سیاحت کے حوالے سے ایک لمبا عرصہ سروس کرتے رہے اور اس پیشے سے وابستہ رہے، اور آپ آرٹ کونسل میں 2 الیکشن جیتے ہیں، جس میں ادبی اور نعت کے حوالے سے، نوا کے حوالے سے بہت سارے پروگرام ادبی حوالے سے آپ کا بہت کام ہے۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو آپ نے موسیقی کا آپ اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں، موسیقی کے حوالے سے بھی آپ کی ایک کتاب آئی ہے اور موسیقی کے بہت سارے پروگرام آپ کے کریڈٹ میں ہیں۔ جاوید حسن صاحب کی ایک کتاب موسیقی کے حوالے سے جو آئی ہے وہ ہماری موسیقی کی، وہ بہت لوگوں نے پسند کیا، اور آپ کی ایک اور کتاب اس پر ہے، ان کی کتاب ہے میر سخن، یہ بھی بہت لوگوں نے پسند کیا، بہت پذیرائی ملی۔ اس حوالے سے جاوید صاحب ادبی حلقے میں بڑا لوگ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، اور آپ کا بہت کام ہے۔ جاوید حسن کو سنجیدہ حلقوں میں مختلف کتابوں اور تبصرہ مضامین اور رسائی شاعری پر مشتمل کتاب رسائے جاویداں جو ادبی حلقوں میں بہت پسند کی گئی، اور بہت ہی اس کو لوگوں نے پڑھا اور بہت ہی پذیرائی ملی۔ علیکم سید جاوید حسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ السلام علیکم بادشاہ صاحب جی، اللہ کا شکر ہے۔ جاوید صاحب، آپ کی ابتدائی تعلیم کراچی سے ہوئی یا کہیں کسی اور شہر میں؟ نہیں، بالکل کراچی سے ہوئی، کراچی میں پیدا ہوا، کراچی سے انٹرمیڈیٹ کیا، کراچی سے ہی سائنس میں کیا، پھر ماسٹر سائنس کیا کراچی یونیورسٹی سے۔ اچھا، آپ نے ماسٹر کراچی یونیورسٹی سے کیا، تو یہ آپ بتائیے کہ کس ایئر کی بات ہے، یہ کچھ یاد ہوگا؟ میرا 1972 کانوکیشن تھا ہمارا، 73 کا کانوکیشن تھا، 72 کا بیچ تھا۔ سید جاوید حسن صاحب، یہ بہت اہم بات ہے کہ بہت سارے لوگ یونیورسٹی میں اور طالب علم کے زمانے سے شاعری کرتے ہیں یا لگاؤ ہوتا ہے، آپ کو ادب سے لگاؤ اور شاعری کیا یونیورسٹی کے زمانے سے تھا یا بعد میں ہوا؟ کب ہوا، کیسے ہوا؟ نہیں، میرے یونیورسٹی کے زمانے سے نہیں ہوا، مجھے پیدائش ہی ہو گیا تھا کہ ہمارے خاندان میں شاعری کو اور ادب کا چرچا تھا، تو وہ جینس میں بات آ گئی تھی، تو بچپن سے ہی ہمیں غالب کے اور میر کے اشعار سننے کو ملتے تھے، ہماری لوریاں یہ ہوتی تھی میرریز کے اور کے سلام، اسی پہ ہماری لوریاں تھیں، تو جین ملی تھی، یونیورسٹی کے زمانے میں بھی تھا، اتنا پریکٹیکل نہیں تھا عملی طور پہ، لیکن شوق تھا۔ اچھا، آپ کراچی آرٹ کونسل میں اور کراچی کی بڑی ادبی محفلوں میں غزل ہے، نظم ہے، اشعار، یہ سب بہت آپ پڑھتے رہے ہیں، اور لوگوں نے اسی زمانے سے، غالباً میں بات کر رہا ہوں کوئی 20 سال پہلے کی، تو اس وقت سے کافی لوگوں نے پسند کرنا شروع کر دیا، اور آپ کا ایک منفرد لہجہ ہے، کیا کہیں؟ کوشش کرتا ہوں، میں تو نہیں کہوں گا منفرد لہجہ، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو اسی طرح پڑھا جائے، جس طرح شعر لکھا ہوا ہے، جس طرح اسے لکھے اس طرح پڑھیں، اگر آپ اس کو سلیقے سے پڑھیں گے تو لوگ پسند کریں گے۔ جاوید بھائی، یہ بتائیے تحت اللفظ خوانی کیا ہے؟ تحت اللفظ خوانی، دیکھیے ہر چیز، ہر وہ نثر تو پڑھی جاتی ہے اس میں، لیکن نظم جو چیز موسیقی سے نہیں پڑھی جائے، اس میں ترنم سے نہ پڑھی جائے، وہ تحت اللفظ ہے۔ لغت میں اگر آپ جائیں تو اس کا لغت میں اس کا وہ ہے تعریف ہو، یہ ہے کہ لفظ بد لفظ پڑھنا، لیکن لفظ بد لفظ پڑھنا ٹھیک ہے جو لکھا ہے، اور بغیر ترنم کی جو چیز ہو وہ تحت اللفظ خوانی ہوگی۔ اس میں اقبال کا شکوہ بھی ہو سکتا ہے، غالب کی نظم بھی ہو سکتی ہے، غزل بھی ہو سکتی ہے، کوئی قصیدہ بھی ہو سکتا ہے، انیس کے مرثیے بھی ہوتے ہیں، جو بھی تحت اللفظ پڑھا جائے۔ اس کو ہم اب عام زمانے تحت اللفظ ذرا ثقیل لگتا ہے تو لوگ پڑھت کہتے ہیں، تو پڑھت میں جو ہو بغیر موسیقی جو ہے۔ بالکل بالکل۔ جاوید حسن صاحب، خصوصاً مرثیہ تحت اللفظ خوانی محرم کی مجلس میں پڑھنا اور ٹی وی پہ جو پروگرامات میں پڑھنا، اس میں میں سمجھتا ہوں کافی فرق ہے، آپ کیا کہیں؟ بالکل فرق ہے، بہت فرق ہے، اس لیے کہ دیکھو مرثیہ نہیں، جو ٹی وی پہ پڑھتے ہیں، اور ٹی وی کیا بلکہ آپ ریڈیو پہ بھی پڑھتے ہیں، ریڈیو پہ آپ پڑھتے ہیں تو مولانا لوگ ہوتا ہے آپ صرف پڑھتے رہتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ سننے والوں پہ کیا اس کا اثر ہو رہا ہے، اور آپ کو جس طرح سے بھی آپ چاہے پڑھے، کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں،
ٹی وی پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اپنا ایک ہاتھ اور پیر والی ہاتھ اور جسم کو اعضاء کو جنبش دیتے ہیں. ٹی وی کی پڑھت ہے, لیکن مجلس کی پڑھت قطعی مختلف ہے. بالکل الگ. ٹی وی پہ آپ روسٹم پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نا, ٹی وی پہ روسٹم پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. میں نے یہ بات پڑھا ہے اروائی پہ بھی اور باقی جان پہ بھی. لیکن ممبر کی جو پڑھا ہے, جو مجلس کی پڑھا ہے, بہت مختلف ہے. بیکاز دین اٹ بیکم اے ٹو وے کمیونیکیشن کہ آپ کہتے ہیں, لوگ داد دیتے ہیں, پھر آپ سے کہتے ہیں پڑھیے. ٹی وی پہ اس کی گنجائش نہیں ہوتی. ٹی وی پہ ریڈیو پہ. جاوید حسن صاحب, آپ میں جو چیز خاص نظر آتی ہے, خاص انداز سے شعر پڑھنا اور پھر اس کو بیان کرنے کا انداز, یہ ہے کہ مخصوص انداز آپ رکھتے ہیں اور لوگ اس کو کافی سراہتے ہیں. اس حوالے سے کچھ بتائیے, کیا یہ جب سے آپ نے شروع کیا یا بعد میں لوگوں کی مہربانی ہے کہ اس کو سراہتے ہیں, پسند کرتے ہیں. میں تو بس یہی کرتا ہوں کہ جو لکھا ہوا ہے, جس طرح لکھا ہوا ہے شعر, دیکھو آج کل تو نہیں ہے, ایک زمانے میں حکایت داستان گوئی بہت بڑا فن تھا جس میں قصے سنایا کرتے تھے. شعر خوانی اور بلند خالی ایک زمانہ تھا کہ بہت سے لوگ اپنے شعر ایسے لوگوں کو دیتے تھے دوسرے لوگوں کو جو پڑھ کے سناتے تھے, ان کا پڑھت اچھی ہوتی تھی پڑھنے کا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ شعر کے معنی صاف ہو جاتے ہیں. واہ واہ, وہ چیز ہے. بس جاوید حسن صاحب, کیا آپ ہمیں تحت اللفظ خوانی کی تاریخ مزید تفصیل بتائیں گے کہ یہ اس کا آغاز کب ہوا, کون سی ہجری میں ہوا اور کب سے یہ روایت پڑی ہے؟ میری تحت اللفظ خوانی یا عام تحت اللفظ؟ نہیں, عام تحت اللفظ خوانی. دیکھیے اس کا میں نے کہا تھا آپ سے ہمارے ناظرین کو عرض کیا کہ داستان گوئی سے شروع ہوا. داستان گوئی ہوتی تھی, اس کے بعد پھر وہ شعر خوانی اور بلند خوانی ہوتی تھی. اور جب سے اردو چلی, جب سے مرثیہ کہا گیا اور دکن سے مرثیہ شروع ہوا ہے, پھر شمال ہندوستان میں دہلی اور دہلی کے بعد پھر لکھنؤ. اس زمانے میں پڑھا جاتا تھا تو صرف ثواب کی خاطر لوگ بیٹھ کے پڑھتے تھے. یہ تحت اللفظ خوانی, تحت اللفظ خوانی کے اطلاعات ہو گئے جب پڑھتے تھے. جی جی. مثلث کی شکل میں مرثیہ ہوتا تھا, مربع کی شکل میں ہوتا تھا, مخمس کی شکل میں, اس طرح پڑھتے تھے. لیکن پھر بعد میں اس کے اساتذہ نے انیس کے والد اور دبیر کے استاد زمین, انہوں نے پھر وہ اجزاء مقرر کیے اور پھر اس پہ ممبر پڑھنے کس طرح پڑھا جائے اس کا آرٹ اس کو بعد تھا. انیس تک آتے آتے پھر یہ پورا ایک مکمل آرٹ بن گیا, ایک فن بن گیا تحت اللفظ خوانی کا. مطلب یہ تھا کہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں اس کو اپنے حرکات سکنات سے, اپنی آنکھوں کے اشارے سے, جنبش سے ظاہر کر دیں اور وہ تصویر دکھا دیں. تو یہ پورا ایک فن ہے. انیس کے زمانے سے یہ شروع ہوا. کیا بات ہے جاوید صاحب, لوگ کہتے ہیں مرثیے کا فن کا آغاز کب اور کیسے ہوا, یہ اس بارے میں ہمارے ناظرین وہی میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ انیس کے زمانے میں ہی ہوا. انیس نے اس کو بڑھایا اور اس کو اورل ٹریڈیشن کو فروغ دیا. انہوں نے کیا, سارا کام انیس کا ہی ہے. آپ تحت اللفظ سے, تصویر اور فن سے, اس کی عکاسی پر مرثیہ نگاری کو خوب جانتے ہیں, اس حوالے سے ضرور کچھ بتائیے. کس حوالے سے؟ تحت اللفظ سے جو تصویر آپ منظر کشی کرتے ہیں. ہاں, وہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو چیز ہے بڑی اہمیت ہے, بہت اہمیت ہے. اس لیے وہی چیز جو شاعر نے لکھا ہے, اس جس خاص کر کے اساتذہ جو لکھا ہے, اس کو جو چیز لکھ رہے ہیں, جنگ کا اگر منظر پیش کرے تو آپ کی پڑھت ایسی ہونی چاہیے اس سے منظر آپ کے سامنے آ جائے. بالکل بالکل. اس کو صرف آپ پڑھنا اور ظاہر کرنا وہی ہے. اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے. اب لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مرثیہ نگاری ہے کیا؟ مرثیہ نگاری مرثیہ لکھنا ہے, مرثیہ کہنا ہے, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. عربی لٹریچر میں, عربی ادب میں بہت پرانے زمانے سے ایام جاہلیت سے مرثیہ لکھا جا رہا تھا. اس کے بعد بھی لکھا جا رہا ہے. ہر زبان میں لکھا گیا مرثیہ, اردو میں لکھا گیا ہے. اچھا, یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ مرثیہ اسلام سے پہلے بھی کہے جا رہے تھے. جی, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, تو وہ ضرور بتائیے گا. بالکل. دیکھیے, اسلام سے پہلے عربی زبان میں, عربی شاعری میں, عربی ادب میں مرثیے کی تاریخ بہت پرانی ہے. اس لیے کہ مرثیہ تو بھائی جب آدم کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا, قتل ہو گیا قابیل اور ہلاک ہو گیا حابیل, تو آدم نے بھی سریانی زبان میں کچھ کلمات کہتے جو بعد میں نظم کیے گئے اور وہ مرثیے کی شکل میں آ گئے. مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ ہے رونا, پیٹنا, گریہ کرنا, کسی موت پہ افسوس کرنا. وہ شروع سے چلا آ رہا ہے. پھر ایام جاہلیت میں بھی جو شاعری تھی, عربی شاعری تھی, ان کا زیادہ تر زور اسی پہ ہوتا تھا, یعنی شجاعت, بہادری, حماست اور جنگ. یہ پھر اس میں شہید ہوا تو اس کا مرثیہ کہتے تھے. مرثیہ پرانی عربی لٹریچر بہت پرانا ہے. اچھا جاوید صاحب, کیا عربی میں بھی مرثیے ہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں, عربی میں مرثیہ شروع ہوا. عربی مرثیہ بہت اچھے مرثیے لکھے گئے. اچھا, سب سے پہلے جو مرثیے کا ہم نے سنا ہے خصہ صاحبہ,
جو مسلمان نہیں تھی. استاد خدسہ صاحبہ نے مرثیہ خنسا سب سے پہلے نہیں تھی مرثیہ کا جو مسلمان نہیں تھی مگر بعد میں مسلمان. اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو. عربی کی شاعرہ تھی, بہت شاعرہ تھی, بلکہ کہا گیا کہ عربی ادب میں ان سے بڑی شاعرہ نہ پیدا ہوئی. اس نے اپنے بیٹے کی موت پہ مرثیہ کہا تھا خنسا نے. اس کے بعد پھر مسلمان ہو گئی تھی اور پھر 25 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ان کے 2 بیٹے جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے تھے. ان دونوں بیٹوں کو بھی مرثیہ انہوں نے خالصہ نے یہ پرانی بہت. جی بی بی صفیہ عبد المطلب نے بھی اپنے والد کا مرثیہ کہا تھا, اور ابو طالب نے بھی مرثیہ کہا ہے. جناب عبداللہ کا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے جناب عبداللہ, ان کا مرثیہ کہا ہے. تو مرثیہ تو بہت پرانی ٹریڈیشن عربی ادب میں تو بہت 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 ذخیرہ ہے. اچھا جاوید صاحب, کون سے لوگ ہیں جن کو عناصر اربع کہیں گے, کیا کہیں گے؟ 4 انیس سے پہلے کی جنریشن, جی. انیس کے والد خلیق, جی, اور دبیر کے استاد ضمیر, فصیح اور دلگیر, یہ چاروں عناصر اربع کہلاتے ہیں. یہاں سے شروع اس کی ابتدا اپنی مرثیہ اس شیپ میں آیا جس شیپ میں آئے. سمجھیے. جاوید صاحب, آپ مرثیہ خوانی پر ایک کتاب بھی لکھ رہے ہیں, اور وہ میں سمجھ رہا ہوں شاید بہت جلد آنے والی ہے. وہ بہت جلد آنے والی ہے, بالکل لکھ رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ کتنی آپ کو بہت محنت کرنی پڑی ہوگی, اتنا آسان کام نہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں. اس میں بات کی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہمارے ایک عالم ہیں قبلہ عبد الباری صاحب, ان کے حکم پہ میں نے کام کیا ہے. اس میں تو پہلے میں نے یہی ہے کہ عربی مرثیے کی تاریخ ہے, پھر فارسی مرثیے کی تاریخ ہے, پھر اردو مرثیے کی تاریخ ہے لکھی ہے. پھر یہ لکھا کہ مرثیہ کیا ہوتا ہے, مرثیے کا فارم کیا ہے, اس کی حیت کیا ہوتی ہے, کس طرح سے لکھا جاتا ہے, کس طرح مسدس میں کیوں لکھتے ہیں, مخمر میں کیوں نہیں لکھتے, مسدس میں لکھتے ہیں, کتنے بند ہوتے ہیں, پھر جب اساتذہ کے لے کے آپ آتے ہیں کتنے بند آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ سارا کچھ اس میں ممبر پہ کیسے بیٹھے ہیں, اگر آپ مجلس پڑھ رہے ہیں کیا ہے, پوری تیاری اس کی ہے. اور بہت سارے 6-7 اس کے ہم نے باب بنائے ہیں, 6-7 باب بنے. جاوید صاحب, ماضی تقریب میں جو ماضی ہمارے اس میں تحت اللفظ خواہ جو گزرے ہیں ان کے کچھ نام اگر آپ بتائیں گے. قریب میں ہمارے استاد ہوتا ہے مطلب ستیہ سنجو صاحب بہت اچھا مرثیہ پڑھتے تھے. اس کے بعد حسن جون پوری ایک صاحب کو اچھا پڑھتے. بہت سے لوگ ہوئے سخت. تو ڈاکٹر صفدر حسین صاحب خود شاعر بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے, بہت اچھے پڑھنے والے تھے. بخاری صاحب تو خیر تھے ہی. بخاری صاحب کی پڑھا تو زیادہ ریڈیو کی پڑھا جاتی ہے, مجلس میں ہی پڑھتے تھے, ٹی وی پہ پڑھا انہوں نے, لیکن ان کا وہ مجلس کی پڑھا کم تھی. اور لیکن بخاری صاحب تو خیر پہلے وہی ہیں, جلد بخاری صاحب پہلے اس کے فروغ دینے میں. ہاں, پاکستان کے بعد اب پاکستان میں جو آج کل خاص طور پر پاکستان میں لاہور میں کراچی میں تحت اللفظ خوانی جو کر رہے ہیں وہ کون, آپ چیدہ نام آپ بتائیں گے؟ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اچھے, مطلب 4-5 ایسے جو. ہاں, مطلب کراچی میں ہمارے شاگرد فرحان رضا ہیں, عدنان ہے, پروفیسر رضا صاحب ہیں, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں. لاہور میں بھی وہ ناصر قادری ایک لڑکا ہے, بہت ایکٹیو ہے, بہت اچھا پڑھ رہا ہے, سیکھ رہا ہے, کرتا ہے, بہت لوگ اچھا. جاوید بھائی, ایک بات یہ ہے کہ تحت اللفظ خوانی ایک فن ہے, تو ایک کامیاب تحت اللفظ خوانی کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ کیا یہ بہت اہم. سب سے بڑی بات, جس کو اگر آپ کو تحت اللفظ خوانی کا شوق ہے مرثیہ پڑھنے کا, تو آپ کو شعر فہمی ہونی چاہیے, سخن فہمی ہونی چاہیے. شعر کیا ہے, شعر کس طرح پڑھا جاتا ہے, کیا ہے, خوانی کیا ہے. پھر تلفظات پہ غور کرنا پڑتا ہے آپ کو کہ تلفظات صحیح ہوں. پھر ہسٹوریکل انفارمیشن آپ کا تاریخی ہے, وہ بہت سے مرثیوں میں تاریخی باتیں آتی ہیں, جنگوں کا ذکر ہوتا ہے, پرانی آیت ہوتی ہے ان کا ذکر ہوتا ہے, سب چیزوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے. آپ پاکستان میں اس فن کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیا میں تو سمجھتا ہوں بہتر ہے, نئے نئے لوگ آ رہے ہیں. آپ نہیں, بہت اچھا ہے, ویری پرومسنگ. اور لوگ کام کر رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں. بڑی لوگوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں, اکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں, اور انجمنیں بنائی ہوئی ہیں, اور پروموٹ کر رہے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں. جاوید صاحب, آپ زیادہ عرصہ برطانیہ کینیڈا میں رہے ہیں, بتائیں کہ وہاں کی عمومی شاعری اور رسائی شاعری کا کیا مستقبل ہے؟ بہت اچھا, مطلب وہاں ہے, کیونکہ میں نے لوگوں سے سنا ہے ذرا کم ہے. نہیں, شاعری ویسے عام شاعری بھی بہت اچھی ہے, بہت اچھا لٹری سرکل ہے. UK میں خاص کر کے لندن میں بہت ہے, اور رسائی حلقہ بہت اچھا ہے, بہت اچھے اچھے شاعر ہیں, مرثیے کے شاعر بہت ہیں وہاں پہ. بہت اچھی مجلسیں ہوتی ہیں, میں تو جاتا رہتا ہوں, پڑھتا بھی رہتا ہوں. اسی طرح کینیڈا میں, خاص کر کے ٹورنٹو میں بہت اچھی, ٹورنٹو میں بھی ہے, مونٹریل میں بھی, لیکن ٹورنٹو میں کہا جاتا ہوں.
وہ اچھا ہلکا لوگوں کا بہت آتے ہیں. اچھا، مرثیہ نگاری پر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں پروگرام بہت کم ہوتے ہیں. میں بھی یہی دیکھ نہیں ہوتے، جی نہیں ہوتے، لیکن اب ظاہر ہے استاد تو ختم ہو گئے، لوگ بچے نہیں ہیں، بہت کم رہ گئے لوگ، اب لوگ بہت کم رہ گئے. کیا آپ کی ایک کتاب ہماری موسیقی، جو موسیقی کے جو اہم اس کی چیزیں ہیں، اہم باتیں آپ نے بیان کی، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے یہ خیال کیسے آیا، اور بہت اہم کتاب مانی جاتی ہے، لوگوں نے بہت پسند کیا. ہاں نہیں، میں نے وہ بس اصل میں یہ ہمارے دوست ہیں جاگر صاحب اکثر ان سے کہتے تھے کہ آپ کہیں مشاعرہ میں جاتے تھے، عام موسیقی میں جاتے تھے تو کلاسیکل موسیقی میں نہیں جایا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے. تو کلاسیکل موسیقی کا شوق تھا تو میں جاتا تھا، تو ان سے کہتا تھا. تو انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو میں ان کو بتایا، ان کو بتانے کی خاطر ان کے لیے لکھا تھا راگ کیا ہوتا ہے، سر کیا ہوتے ہیں، سر کس طرح ملا کے راگ بنتا ہے، اور راگ کی کیا کمپوزیشن ہوتی ہے، 7 سر ہے اور 7 سے کس طرح وہ 12 ہو گئے، شدھ سر اور تیور سے ملا کے 12 سر بن گئے، پھر اس کے مختلف سروں سے بن کے کیسے ٹھاٹ بنے، اور پھر ٹھاٹ سے کیسے. تو بہت اہم کتاب ہے. وہ پی این سی اے میں تو شاید سلیبس میں ہے، جو زمانے کی ڈائریکٹر تھی. یہ آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں اعزاز کی بات ہے. اچھا، آپ کے علم و عروج پر ان کی آپ کی جو کتاب ہے میر سخن، اس حوالے سے. ہاں، سیرفی سخن میری کتاب ہے. وہ عروج کے اوپر. اب عروج بھی ایسا سبجیکٹ ہے جو آج کل لوگوں کو شاعری تو کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا. عروج کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ وہ قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، بحر کیا ہے، اوزان کیا ہے، وزن کیا ہے، شعر موضوع کیا ہے، نام موضوع کیا ہے. اس کا جو کیلکولیشن ہوتا ہے، کتنی بحریں ہیں اور بحریں کس طرح بنتی ہیں، اس کے ارکان کیا ہوتے ہیں، وہ پوری ایک بیسک ہے. لیکن میں نے کوشش کی ہے، آپ اس کو پڑھیے گا تو ہمارے عہد کے بڑے شاعر ہے انصاری صاحب نے بہت پسند کیا اس کتاب کو. پیشتر خان لکھوں گا، انہوں نے لکھا ہے اس کو. وہ بہت اصل یہ بہت ہی میتھمیٹیکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ثقیل ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں. اس کو میں نے اپنی زبان میں سہل کر کے تاکہ لوگ اس کی طرف پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، وہ سمجھ جائیں. ورنہ ناموضوع شعر آج کل تو عام مشاعرے میں دیکھا ہوگا آپ نے، ناموضوع شعر کا خوب دورہ ہے، کیا وزن گر رہا ہے، کہاں نہیں گر رہا ہے، کہاں سکتا آ رہا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا. کوشش کی ہے ویسے. جاوید حسن صاحب، آپ مرثیہ شاعری میں تو ظاہر ہے آپ کا نام ہے، آپ کے ہم اثر اور کچھ نام ہم جاننا چاہیں گے ہمارے ناظرین، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا مرثیہ کہہ رہے ہیں؟ مرثیہ کہہ رہے ہیں. اب تو بہت کم لوگ رہ گئے نا، سینئر لوگ تو سارے چلے گئے، اب کوئی نیا کہنے والا نہیں ہے. کیونکہ آج کل کے پیچھے آنی چاہیے نیو جنریشن. ہاں، نیو جنریشن ہے. کیونکہ اکثر شعبوں میں تو لوگ جگہ لے لیتے ہیں. جوہر صاحب ہیں، اور آج سے یہاں پہ زیر عباس صاحب ہے، اور نئے لڑکے آ رہے ہیں، بہت سے اچھے لوگ ہیں، اچھے نام ہیں، اچھے شعر کہہ رہے ہیں. ہمارے ہم اصل میں تو فراست صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، ربائی کے بہت بڑے شاعر ہیں فراست. کیا پھر ڈاکٹر اعلال صاحب ہے. اعلال صاحب تو خیر اب کم کہتے ہیں، ربائی اور قابل آدمی ہے، بڑا نام ہے. لیکن ربائی مرثیے میں کام ان کا زیادہ. لیکن سب سے بڑا کام جو اعلال صاحب کا ہے، وہ جوش صاحب کو زندہ رکھا انہوں نے. جوش صاحب کی نایاب چیزیں انہوں نے بہت کام کیا جوش صاحب انہوں نے، بلکہ اپنی زندگی وقت کر دی. خالی جوش صاحب پہ نہیں، جتنے ان کے اساتذہ تھے جوش صاحب کے استاد تھے، شاگرد اس کی تھے. اکیلے ایک ہی شاگرد ہے جو اس نے بنایا تھا، وہ اعلال صاحب کو. اعلال صاحب نے کیا. پھر نسیم صاحب بھی بہت مانتے تھے، اپنا بیٹا ہی کہتے تھے اعلال صاحب کو. تو نسیم امروی صاحب کا کیے. پھر پروفیسر مشتاق حسین بہت بڑا نام ہے، مجتبیٰ صاحب پہ کام کیا. تینوں استادوں کے اپنے کام جمع کر رہے، اس سے زیادہ کام کر، اسی لیے ان کو اب شاعری کرنے کا موقع کم ملتا ہے. تحقیقی کام زیادہ کر رہے ہیں. ناظرین، جاوید حسن صاحب نہ صرف مرثیے کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھت آپ مقبول ہیں اسی میں. جتنا عمدہ پڑھت آپ کرتے ہیں، جتنا عمدہ بیان کرتے ہیں، وہ ایک اپنی مثال آپ ہے. لیکن جاوید حسن صاحب کا ایک اور شعبہ ہے، وہ سفر و سیاحت کا. ایک لمبا عرصہ جاوید صاحب نے لیکسن گروپ آف کمپنیز میں جاب کی. ہم سفر و سیاحت کے حوالے سے ایک دو سوال جاوید صاحب سے جانیں گے، کیونکہ آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے، بہت لمبا عرصہ تک کام کیا آپ نے. جاوید حسن صاحب، یہ بتائیے کہ ٹریول اینڈ ٹورزم میں جو پہلے بہت ہی فیسلٹیز تھیں، کوئی بھی عام پیسنجرز کو، عام جو سیر و تفریح پہ جاننے والے ہیں، ایک تو پاکستان کا بتائیے گا، پاکستان سے باہر جو کمی آئی ہے، تبدیلی آئی ہے دنیا میں، اس حوالے سے ضرور ہمارے ناظرین کو. باہر تو دیکھیں، باہر ٹورزم انڈسٹری جو ہے سپورٹ کرتی ہے. انڈیا کی ٹورزم انڈسٹری ہے، تھائیلینڈ کی ٹورزم انڈسٹری ہے، سری لنکا کی ٹورزم انڈسٹری. یہ تو
ان کی ٹورزم انڈسٹری تو پوری دنیا ان کی اکانومی کو سپورٹ کرتی ہے جی ہاں بالکل. اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اور وہ کبھی کبھی جیسے سری لنکا بھی ایک بینک کرپسی کے قریب آ گیا تھا, لیکن پھر اس نے اپنی ریکور کیا, اس میں ٹورزم کا حصہ ہے. لیٹ 90s میں تھائی لینڈ بھی بالکل بینک کرپٹ ہو گیا تھا, اس کی کرنسی وہ بھی ریکور کر لیا. ہمارے یہاں بہت ہے تو بہت کچھ جنت ہے. آپ کے پہاڑی علاقے بھی ہے, نارتھن ایریا ہے پاکستان کا, اور سمندری علاقہ بھی ہے, حکومت کی طرف سے زیادہ کام نہیں ہوتا لیکن ہے, کوئی سیریس نہیں لیتے. حالانکہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. ہم لوگ جب تھے تو زمانے بہت سے ٹورزم کنونشن آپ کا تو بہت جانا ہوتا تھا, بہت سیمینار کنونشن دیکھا میں نے, بہت کوشش کی یہاں پہ, لیکن وہ جب تک کہ سرکاری آپ کو سرپرستی نہیں ہو نا, یا پھر بڑے پرائیویٹ پارٹی ملٹی نیشنل کمپنیز آگے آئیں اپنی خدمات پیش کریں. کوشش کرنے گورنمنٹ تھوڑی سی, جب حکومت چینج ہوتی ہے تو ٹورزم انڈسٹری بنے گی اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ دکھانے کو وائٹ واش ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ٹھنڈے پڑ جاتا ہے. اہمیت کوئی نہیں ہے. جی حالانکہ بہت فنڈ ہے, اگر سیریس لیں تو کروڑوں اربوں روپے کما سکتے ہیں. بہت بڑا. اور پاکستان ایک مطلب سنہری جگہ ہے, مطلب ہر چیز میں. کہ آپ کو پہاڑ بلند تری پہاڑ K2 خاص طور پہ یورپین بہت لائک کرتے ہیں آنے کے لیے. بھائی سیکنڈ ماؤنٹین ہے آپ کے یہاں, ماؤنٹینئرنگ ہوتی ہے K2 پہ جاتے ہیں, اس پہ جاتے ہیں لوگ, اور اس طرف سے آگے نیچے آ جائے, ساؤتھ میں آ جائے تو عربین اوشن ہے, بیچ ہے, لیکن بیچ اتنے ڈیولپ ہے, وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. پھر سب سے بڑی بات, اور یعنی افسوس کی بات ہے, بری بات کیا افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹورزم کم ہے, ٹیررزم زیادہ ہے. اس کو بہتر کرنا ہوگا. ٹورزم بس سے ٹیررزم جنگ ہوتی ہے, اور ٹیررزم جیت جاتا ہے, ٹورزم ہار جاتا ہے, یہی بات ہے. جاوید حسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ادبی اور ثقافتی اور مرثیے کے حوالے سے ایک نامور معروف شاعر محترم جناب سید جاوید حسن صاحب سے ہماری تفصیلی گفتگو رہی, اور بہت ہی اچھی تفصیلی بات رہی, اور آپ نے بہت ساری معلومات ہمیں فراہم کی, اور ناظرین بھی بہت پسند کریں گے. بہت بہت شکریہ جاوید حسن صاحب.